السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 26ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 26ویں پارے کی ابتدا سورہ احقاف سے ہوتی ہے۔ سورہ احقاف کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تنزیل اللہ کی طرف سے ہونے کا بیان فرمایا، اور اس کے بعد آسمان و زمین کی تخلیق کی حکمت اور مقررہ میعاد بیان کی گئی۔ پھر کفار سے بتوں کے کارناموں کے بارے میں سوال ہے کہ جن کی تم لوگ عبادت کرتے ہو اور ان کی تم اللہ کو چھوڑ کر باطل معبودوں کی جو پوجا کرتے ہو، اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت برحق ہونے کا بیان، پھر قرآنی تعلیمات کی حقانیت کا ذکر ہے۔ پھر کہا گیا کہ جو لوگ ایک اللہ پر ایمان لے آتے ہیں اور ثابت قدم رہتے ہیں، ان پر کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والوں اور ماں باپ و بچوں کے لیے نیک دعائیں کرنے والوں کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال قبول کر لے گا اور ان کی برائیوں کو معاف کر دے گا۔ پھر قیامت کے دن کفار کو دوزخ کے سامنے لائے جانے کا بیان ہے، اور اس کے بعد قوم عاد کا بیان کر کے کفار و مشرکین کے عبرتناک انجام کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اس کے بعد ان بستیوں کا ذکر ہے جو مخاطب لوگوں کے قرب و جوار میں تھیں، اور ان بستیوں کو ہلاک اور برباد کر دیا گیا تو باطل معبودوں نے وہاں کے باشندوں کی کوئی مدد نہیں کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جن و انس سب کے لیے برابر مفید ہونے کا بیان ہے، اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور ثابت قدمی کے لیے کہا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہوتا ہے۔ سورت کے آغاز میں بتایا گیا کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں وہ نیکوکار ہیں اور ان کا انجام بھی اچھا ہوگا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے منکروں کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد جنگی قیدیوں کے بارے میں احکام بیان کیے گئے، اور مسلمان شہیدوں کے لیے اچھے بدلے کا ذکر کیا گیا کہ مسلمان اگر اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جنگ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا اور انہیں ثابت قدم بھی رکھے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ پھر کفار کو زمین میں سیاحت کے لیے کہا گیا تاکہ پہلے جو ان سے پہلے کفار گزرے انہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کے نبی کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کا انجام کیا تاکہ یہ بھی دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں ایمان والوں کے لیے مقرر کردہ انعامات کا ذکر ہے، اور گزرے ہوئے زمانے میں کفار کی بستیوں پر جو تباہیاں نازل ہوئیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا۔ پھر قیامت کے بہت قریب آ جانے کا اشارہ ہے کہ قیامت انتہائی قریب ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں دین حق کے احکام نازل ہونے کے وقت منافقوں کے دلوں کی جو حالت ہوتی ہے اس کا بیان ہے۔ اللہ کے حکم نازل ہونے کے بعد گمراہی کی طرف جانا یہ شیطان کی پیروی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن مرنے کے وقت ان کو اپنی ہر حرکت کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کافروں اور منافقوں کے اعمال کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے کہ مسلمانوں پر جو جو آزمائشیں آتی ہیں وہ ان کے جذبہ جہاد اور ان کے استقلال کو پرکھنے کے لیے ہوتی ہیں، اور کفار کے اعمال بوجہ دشمنی یعنی رسول کی دشمنی کی وجہ سے ان کے جو اچھے اعمال ہیں وہ بھی برباد ہو جائیں گے۔ پھر مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، سست نہ ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ دنیا کی زندگی تو محض لہو و لعب ہے، ایمان و تقوی کی بدولت آخرت میں بڑا اجر ملے گا۔ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کنجوسی نہ کرو۔ اور آخر میں ایمان والوں کو تنبیہ کی گئی کہ اگر تم دین حق سے پھر گئے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا، اور وہ تم سے اچھا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تمہاری جیسی نہیں ہوگی، تم سے اچھا عمل کرے گی۔ اس لیے اگر کوئی دین کا کام کر رہا ہے، کسی سے اللہ دین کا کام لے رہے ہیں، تو اس کو اس پر اترانا نہیں چاہیے، اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں دین کا تھم ہوں، میں نے جو ہے وہ ایک سہارا دیا ہوا ہے دین کو، اگر میں یہاں سے ہٹ گیا تو دین گویا نعوذ باللہ من ذالک شریعت گر جائے گی، دین گر جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر دین کی محنت میں، دین کی جو شعبے میں استعمال ہو گیا، میں استعمال ہو گئی، تو اس میں میرے لیے سعادت کی بات ہے،
اس میں میرے لیے سعادت کی بات ہے، اور اگر میں استعمال نہ ہوا تو اس میں میرے لیے بدبختی کی بات ہے۔ باقی دین کا کام وہ تو چلتا رہے گا، وہ تو اس میں اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم نے نہ کیا تو اللہ کہتے ہیں میں دوسری قوم، میرے پاس اللہ کی مخلوقات تھوڑی ہیں، اللہ کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ دوسرے لوگ آ جائیں گے، غیروں سے اللہ دین کا کام لے لیں گے۔ اس کے بعد سورہ فتح شروع ہوتی ہے۔ سورہ فتح صلح حدیبیہ کے بعد اترنے والی جو آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مبین عطا کرنے، نعمتوں کی تکمیل کرنے اور اللہ کی مدد سے سرفراز کرنے کا اعلان فرمایا، پھر مومنوں کے بھرپور ایمان کی کیفیت اور منافقوں اور مشرکوں پر عذاب الہی کے نازل کیے جانے کا ذکر، آگے چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعلان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنا کر بھیجے گئے ہیں، بشارت دینے والے ہیں اور عذاب سے ڈرانے والے ہیں، تاکہ تم لوگ اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور ان کی عزت کرو اور تسبیح و عبادت کرتے رہو۔ پھر بیعت رضوان کرنے والوں کے بلند مرتبہ کا بیان۔ پھر اس کے بعد منافق لوگ لڑائی کے وقت جس طرح ہیلے بہانے تراشتے تھے، اس کا بیان۔ پھر ایک تنبیہ ہے کہ یہ لوگ جنگ کے مشتاق تو ہیں، تو ان کو ایک طاقتور قوم کے خلاف عنقریب جنگ کرنا پڑے گی، اور اگر تم نے یعنی مردانگی سے جنگ لڑی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا، اور اگر اس وقت بھی لڑائی سے گریز کیا تو پھر سخت عذاب دیا جائے گا۔ پھر معذور اور اپاہج لوگوں کا بیان ہے جن کو قتال میں شامل نہ ہونے کی اجازت اور رخصت دی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ سے پہلے درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر بیعت کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا، اور اس لیے ان پر وقار اور اطمینان نازل ہوا، اور انہیں قریب زمانہ میں فتح مبین اور بہت سے مال غنیمت کی بشارت بھی دی گئی۔ اس کے علاوہ بھی مستقبل میں بے شمار مال غنیمت ملنے کی پیشن گوئی فرمائی۔ پھر یہ اعلان ہے کہ اگر کفار تم سے مقابلہ کریں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، اور پھر ان کا بھی کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد مومنوں پر کیے گئے چند انعامات کا بیان ہے۔ آگے چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی تصدیق کی گئی اور کہا گیا کہ انشاءاللہ آپ ضرور مسجد حرام میں جائیں گے، اس وقت آپ کے لیے کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ یہ فتح مکہ کی پیشن گوئی تھی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کیا گیا کہ وہ دین حق پر ہیں اور یہ سب پر غالب کر دیا جائے گا یہ دین۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان اور ان کے اوصاف بیان کیے گئے کہ یہ لوگ آپس میں بہت مہربان لیکن کفار کے مقابلے میں بہت سخت ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان نمایاں ہیں۔ ان کا ذکر تورات و انجیل میں بھی کیا گیا۔ پھر ان کے بارے میں ایک خوبصورت مثال بیان کرنے کے بعد مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ دہرایا گیا جو بخشش اور بہت بڑے اجر کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اس کے بعد سورہ حجرات شروع ہوتی ہے۔ سورہ حجرات کے اندر اکثر معاشرتی پہلو پر بحث کی گئی ہے۔ اس سورت کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک کے آداب سکھائے گئے اور ایمان والوں کو تاکید کی گئی ہے کہ تم اللہ اس کے رسول کی اجازت سے پہلے سبقت مت کیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ آوازیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو اور نہ ان کے ساتھ اس طرح زور سے بات کیا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، کیونکہ اس طرح کی حرکت یہ بے ادبی ہے اور بے ادبی سے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، پتہ بھی نہیں ہوگا اور تمہارے اعمال سارے برباد ہو گئے۔ پھر ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہایت مدھم آواز سے بات چیت کرتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم کی بشارت ہے۔ پھر فرمایا کہ حجروں کے باہر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دینے پر اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور بتایا گیا کہ لوگوں کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف لانے کا انتظار کیا کریں۔ اس کے بعد حکم دیا کہ لائی ہوئی خبروں پر عمل کرنے سے پہلے اگر کوئی تمہارے پاس کوئی بندہ خبر لے کے آتا ہے تو اس پر عمل کرنے سے پہلے تحقیق کر لیا کرو تاکہ تم نادانی میں کسی قوم کو نقصان نہ پہنچا دو۔ اور پھر فرمایا کہ اگر مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں قتال کرنے لگیں تو تم ان میں صلح کراؤ، پھر اگر ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے کے خلاف لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ اس صورت میں عدل و انصاف کے ساتھ اصلاح کرا دو۔ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں بھی کچھ آداب و احکام مذکور ہیں، وہ یہ کہ تم مرد و عورت ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ۔ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔
ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، ہو سکتا ہے تمہارے سے بہت بہتر ہو۔ پھر نہ ایک دوسرے کو تانے دیا کرو، نہ برے نام سے پکارا کرو۔ ایمان لانے کے بعد برے نام سے کسی کو یاد کرنا ہی اچھا نہیں۔ پھر بدظنی سے بچا کرو، برے گمان سے بچا کرو، دوسرے کی برائیوں کا سراغ مت لگایا کرو، اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کیا کرو۔ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اس کے بعد انسانوں کے مختلف خاندانوں اور قبائل میں تقسیم ہونے کا ذکر کر کے یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت صرف پرہیزگاری اور نیکوکاری سے ہوگی، خاندانی حسب و نسب کے لحاظ سے نہیں۔ پھر مومنوں کی تعریف کی گئی کہ مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اس میں کسی قسم کا شک نہیں کیا، پھر اپنی جانیں اور مال اللہ کی راہ میں لگا دیے۔ پھر مسلمانوں کو اس بات کی تاکید کی گئی کہ اسلام قبول کر کے احسان مت جتائیں، بلکہ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف رہنمائی فرما کر تمہیں ہدایت دی ہے، اس پہ تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد سورہ قاف شروع ہوتی ہے، یہ بھی سورت مکی ہے۔ اس سورت کے آغاز میں بھی کفار کے شکوک و شبہات کا رد کیا گیا، ان کی توجہ کائنات کی تخلیق کی طرف دلائی گئی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کے ایک ہونے پر ایمان لے آئیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام، اصحاب سمود و فرعون اور دوسرے لوگوں کی طرف اشارہ کر کے منکرین الخدا کے برے انجام سے ڈرایا گیا۔ آگے چل کر انسان کی گمراہی کا بیان کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تو انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ انسان کے لفظ سے جو بھی انسان کے منہ سے جو لفظ نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کروا لیتے ہیں فرشتوں کے ذریعے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی لفظ انسان کی زبان سے نکلتا ہے، زبان ہلتی ہے، لفظ نکلتا ہے، فرشتے لکھ لیتے ہیں، چاہے اچھا ہے تب بھی لکھ لیتے ہیں، برا ہے تب بھی لکھ لیتے ہیں۔ پھر موت اور قیامت کا ذکر ہے کہ کفار کو دوزخ میں ڈالے جانے کا بیان، پھر متقیوں کے جنت میں بھیجے جانے کا بیان، پہلے گزرے ہوئے منکرین خدا پر عذاب نازل ہونے کی طرف اشارہ، اس کے بعد نماز کے اوقات کا بیان، آخر میں حشر کا مختصر بیان کرتے ہوئے بتایا گیا کہ کفار جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خیال نہ کریں اور لوگوں کو قرآن مجید کے ذریعے نصیحت کرتے رہیں جو اللہ تعالیٰ کی وعید سے ڈرتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی وعید سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف جن لوگوں کے دلوں کے اندر موجود ہے، آپ ان کو نصیحت کرتے رہا کریں۔ پھر اس کے بعد سورہ ذاریات شروع ہوتی ہے، غبار اڑانے والی ہواؤں، بارش سے لدے ہوئے بادلوں، نرمی سے چلنے والی کشتیوں وغیرہ کی قسم کھا کر بتلایا گیا کہ قیامت کے دن جزا و سزا ضرور واقع ہوگی۔ بے سند باتیں کرنے والے، غفلت میں کھوئے رہنے والے لوگ جب آگ دیکھیں گے تو کہا جائے گا لو اپنے کیے کا مزہ چکھ لو، جبکہ متقی لوگ جنت میں ہوں گے۔ متقی لوگوں کی تعریف میں کہا گیا کہ وہ نیک کام کرتے ہیں، رات کو بہت کم سوتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں، آخر شب استغفار کرتے رہتے ہیں، اور اپنے مال سے سائل اور مسکین لوگوں پر خرچ کرتے رہتے ہیں۔ پھر تاکید کے رنگ میں کہا گیا کہ یہ سب کچھ اسی طرح برحق ہے جیسے تم آپس میں بات کرنے پر یقین کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی حکایت بیان کی گئی جو در حقیقت قوم لوط پر عذاب کرنے کے لیے متعین ہوئے تھے۔ اس قوم پر جو عذاب نازل ہوا اس کی طرف اشارہ، پھر موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی طرف وغیرہ اشارہ ہے۔ پھر اس کے بعد 27واں پارہ شروع ہے، انشاءاللہ بقیہ اس میں اس کا تذکرہ کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی جو اولاد کی خوشخبری دی اس کا بھی اس میں تذکرہ ہے آخر میں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔